السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک آفیشیل اپلوڈز۔ حضرت معاذ بن جبل مدینہ کے مشہور و معروف خاندان بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل بہت ہی نوجوان تھے اور وہ اپنے فہم و فراست، فصاحت و بلاغت، قوت بیان، نیز جرات و شجاعت کے لحاظ سے منفرد اور ممتاز مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دعوت حق کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر مینا میں مدینہ سے تعلق رکھنے والے 6 افراد مشرف و اسلام ہوئے تھے، اور پھر اس کے اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مینا میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے تعلق رکھنے والے 12 افراد نے خفیہ ملاقات کی۔ نیز اس موقع پر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت بھی کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے کسی ساتھی کو ہمارے ساتھ مدینے روانہ کر دے تاکہ وہ وہاں ہمیں اللہ کے دین کی تعلیم دے سکے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا۔ ان کے مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام اور پیغمبر اسلام کے چرچے گھر گھر ہونے لگے تھے۔ ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی اور وہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے کفر کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عجیب و غریب مشغلہ اپنایا کہ وہ لوگ رات کو خفیہ طور پر لوگوں کے گھر سے بتوں کو غائب کر دیا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد لوگ اپنے بتوں کی بے بسی، لاچارگی اور حقیقت کو سمجھنے لگے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ جو بت اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہماری حفاظت کیا کریں گے، اور یہی بات ان لوگوں کے قبول اسلام کی وجہ بنی اور وہ لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرنے لگے۔ مگر ان دنوں ایک واقعہ پیش آیا کہ بنو سلمہ خاندان کے سربراہ امسے بن الجموح نے عبادت کے گھر سے ایک قیمتی بت بنوایا تھا، لیکن ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات میں اس بت کو اٹھایا اور جہاں وہ کوڑا پھینکتے تھے وہیں جا کر پھینک دیا، اور جب صبح ہوئی اس سردار نے دیکھا کہ اس کا بت غائب ہے تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور وہ اپنے بت کو ڈھونڈتے ہوئے کوڑے کے ڈھیر تک جا پہنچا، اور اس نے اس بت کو وہاں سے اٹھایا اور صاف ستھرا کر کے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر رات ہوئی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر آئے اور اس بت کو دوبارہ پھینک دیا، مگر اس بار دوسری جگہ۔ اور پھر صبح ہوئی، بوڑھا سردار پھر اٹھا اور اس نے دوبارہ بت کو غائب دیکھا اور اسے دوبارہ کھوجنے لگا، اور اس بار اسے وہ بت دوسری جگہ کوڑے میں ملا تو وہ اسے واپس گھر لایا اور اسے دھویا اور واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا، مگر اس بار اس نے بت پر تلوار رکھ دی اور کہا، لہٰذا اگر تم کسی قابل ہو تو اپنی حفاظت خود کر لینا، اس لیے میں اپنی تلوار تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تب وہی لوگ پھر پہنچے اور بت کو وہاں سے اٹھا کر دوبارہ کوڑے کے پاس لے گئے، اور اس بار انہوں نے بت کو کتے کے ساتھ باندھ دیا، اور بوڑھا سردار پھر صبح اس کی تلاش میں آیا اور یہ منظر دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ بت خود کی حفاظت نہ کر سکے تو ہماری حفاظت کیا کریں گے، اور پھر انہوں نے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کر لیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ یمن کے کئی علاقے فتح ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن دینی، اخلاقی تعلیم و تربیت کے گھر سے بھیجا، اور جب ان کے روانگی کا وقت آیا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے گھر سے ان کے ساتھ 7 میل خود پیدل چلیں، اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو میں کہا
اے معاذ بن جبل، شاید آج کے بعد تمہارا مجھ سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر پیچھے مدینے کے جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، یعنی شاید تم میری مسجد اور قبر کے قریب سے گزرو گے، مطلب یہ کہ سفر کے واپسی پر جب میری مسجد میں پہنچو گے تو وہاں مجھ سے ملاقات کے بجائے تم فقط میری قبر ہی دیکھ سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سننے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تب ان کے سبھی ساتھی بھی اس موقع پر رونے لگے تھے، اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے، اور کچھ وقت بعد وہاں فرائض کو انجام دینے کے بعد جب واپسی کا وقت آیا تو ان کے واپسی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ ایک بار خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام سے یزید بن ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ملک شام میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، لہٰذا آپ یہاں چند افراد بھیجیں جو یہاں کے لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت اور رہبری و رہنمائی کے کام کو سر انجام دے سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کے لیے روانہ کر دیا۔ پہلے وہ تینوں ہیمس پہنچے، جہاں کچھ عرصہ رکنے کے بعد حضرت عبیدہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں چھوڑا، اور حضرت ابو الرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دمشق کے جانب چلے گئے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے جانب روانہ ہو گئے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین پہنچے تب وہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے، اور یوں ہی وہاں خوشی سے دن گزرنے لگے۔ ابھی فلسطین میں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ فلسطین کے تمام علاقے امواس طاعون کے لپیٹ میں آ گئے، جس کے نتیجے میں بہت بڑی ہلاکتیں ہوئیں، حتیٰ کہ وہاں موجود اسلامی لشکر میں سے جو افراد اس کے لپیٹ میں آئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن گئے۔ ان کی تعداد 25,000 تھی، جن میں سے بہت بڑی اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بھی تھی، اور پھر اسلامی لشکر کے سپہ سالار یعنی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تعاون کا نشانہ بن گئے اور انتقال کر گئے۔ پھر ان کے بعد خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر دیا، یعنی تعلیم و تربیت کے علاوہ اسلامی لشکر کے فرائض بھی سونپ دیے گئے، اور یوں اس طرح فلسطین میں ان کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی۔ لیکن بہت جلد وہ بھی اس جان لیوا تعاون سے متاثر ہو گئے، اور پھر بس دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے منہ موڑ گئے۔ یوں مدینہ سے بہت دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بہت دور، اور مسجد قبلتین یعنی جہاں ان کا خاندان آباد تھا وہاں سے بہت دور، جہاں وہ اللہ کے دین کی خدمت کے خاطر گئے تھے، اللہ کے بندوں سے اللہ کا دین سکھانے کے گھر سے وہاں پہنچے تھے، جو کہ مقدس ترین فرائض ہے بلکہ پیشائے پیغمبری ہے۔ اللہ کے رضا کے خاطر یہی مقدس ترین فرائض انجام دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض 38 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ وہ ان چند گنے چنے افراد میں سے تھے جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھوایا کرتے تھے، یعنی وہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے روز معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔